بیٹے شادی کے بعد یہ گھر اور ہم لوگ تم سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائیں گے۔ بڑی بھابھی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کیسی بات کرتی ہیں آپ بھی بھابھی، میں سال میں 2 پھیرے لگاؤں گی۔ نادرا نے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ اور یہ ندرت بھی تو بیاہ کر امریکہ چلی جائے گی۔ ندرت کا رشتہ ایک قریبی عزیز طاہر سے طے ہو چکا تھا جو نیو یارک میں رہتا تھا۔ اس نے انہیں یاد دلایا، امریکہ اور پاکستان کا مقابلہ نہ کرو بیٹی۔ بڑی بھابھی کا لہجہ کچھ تیکھا تھا۔ کیوں نہ کروں؟ امریکہ ہزاروں میل دور ہے اور پاکستان تو پہلے ہندوستان کا حصہ تھا۔ اب بھی دلی سے فاصلہ ہی کتنا ہے؟ نادرا نے کہا۔ تمہیں شاید نہیں یاد، 65 میں دونوں ملکوں کے بیچ لڑائی ہوئی تو یہاں سے بیاہ کر جانے والی لڑکیاں اپنے گھرانوں کے خط کو بھی ترستی تھیں۔ بڑی بھابھی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو کو ساڑی کے پلو سے خشک کرتی وہاں سے اٹھ گئی۔ بات بابا جان تک پہنچی تو وہ تڑپ کر رہ گئے۔ وہ ان کی لاڈلی تھی، ماں کی جان لے کر دنیا میں آئی تھی، بڑی ہو گئی تھی، کبھی ان کے سینے پر سر رکھ کے سوتی تھی۔ اس کی کوئی بات انہوں نے کبھی نہیں ٹالی۔ وہ جانتے تھے کہ نادرا کھیلنے کے لیے انگارے مانگ رہی۔ انہوں نے اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کی سرخوشی کا عالم کچھ ایسا تھا کہ انہوں نے اس کی خواہش کے سامنے سر جھکا دیا۔ 3 لوگوں پر مشتمل بارات کراچی سے آئی جسے اشوکا میں ٹھہرایا گیا، اور وہیں نادرا کی شادی کا ریسیپشن بھی ہوا، اور وہ جنہیں اس کی شادی کا کیسا ارمان تھا دل محسوس کر رہ گئے۔ ان کا جگر خون ہوتا رہا لیکن پیشانی پر شکن تک نہ آئی، اور انہوں نے اسے پورے اہتمام سے رخصت کیا۔ وہ ودا ہو کر کراچی پہنچی تو اسے معلوم ہوا کہ عمران بینک میں ملازمت کرتا ہے اور کرائے کے گھر میں رہتا ہے جس کا تمام سامان نیا ہے۔ اسے آبائی مکان میں ارول باغ کی کوٹھی میں ان مسحلوں، الماریوں اور آرام کرسیوں کی عادت تھی جن پر سے زمانہ گزرا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل، جانماز کی چوکی دادی کی، دادا کی، اور بعض چیزوں کا پردادا اور پردادی سے رشتہ تھا۔ کتنی ہی چیزیں 1857 سے بھی پہلے کی تھیں۔ چاندی کے برتن، چینی کا سامان، واقعی اینٹیک۔ 47 میں قرول باغ لوٹا تو اس وقت بھی ان کی کوٹھی محفوظ رہی۔ کرنل گجیندر سنگھ نے کوٹھی پر غارت بٹھا دی تھی۔ گجیندر چاچا نے پٹنہ کالج میں دادا جان سے فارسی پڑھی تھی۔ وہ جب بھی نادرا سے ملتے اسے نادر شاہ درانی کہہ کر اس کے کان کھینچتے۔ اوئے نادرا، اوئے نادر شاہ، بچپن بہاری، میں سنا تھا پڑھو فارسی بیچو تیل، پر تمہارا گجیندر چاچا تیل بیچنے کے بجائے لام پر چلا گیا۔ پھر زوردار کہا۔ عمران اور اس کے گھر والوں کے بارے میں سوچنے کا موقع ذرا بعد میں آیا۔ وہ کراچی پہنچی تو گلی گلی جشن کا سما تھا۔ سہروردی خاندان کی بیٹی ثروت کی شادی اردن کے ولی عہد شہزادہ حسن بن طلال سے ہو رہی تھی۔ ثروت اور حسن بن طلال کی ملاقات بھی انگلستان میں ہوئی تھی۔ پریوں کی کہانی کی طرح ثروت راتوں رات شہزادی بن گئی۔ ہر شخص اس جوڑی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ ٹیلی ویژن پر جب ثروت کی بارات کے منظر نظر آئے تو نادرا کو دلی کا اشوکا ہوٹل میں ہونے والی اپنی شادی یاد آئی۔ سنگ مرمر کا سنگ سرخ سے بنا ہوا اشوکا، اس کی محرابیں، اس کے در، اس کی آرائش و زیبائش مغلوں کی یاد دلاتی تھی۔ بابا جان نے اس کی شادی پر روپیہ پانی کی طرح بہایا تھا اور اسے سچ مچ بدیش بیاہ دیا تھا۔ ماہو سال کی گپھاؤں میں گونجتی ہوئی مراسموں کی آواز اس تک آئی۔ ڈولی کا پردہ اٹھا کر جو دیکھا، نہ بابل کا دیس، اس کے دل پر ایک گھسا لگا۔ کراچی آنے کے چند دن بعد ہی عمران کی والدہ اور بہن واپس امریکہ چلی گئی۔ نادرا نے انہیں کچھ اور دنوں رکنے کی بات کی تو عمران کا موڈ خراب ہو گیا۔ اس کا اندازہ تو اسے کراچی آتے ہی ہو گیا تھا کہ عمران اور اس کی والدہ کے درمیان کوئی گرمجوشی نہیں ہے، کسی طرح کی بے تکلفی بھی نہیں۔ وہ خود ایک ایسے گھر میں پلی تھی جہاں
سب شیر و شکر تھے۔ اسے تو حیرت اس بات پر ہوئی کہ بہن بھائی میں بھی ایک دوسرے سے کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا، دونوں کھنچے کھنچے رہتے ایک دوسرے سے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد عمران نے سکھ کا سانس لیا، لیکن ان کے جانے کے بعد اسے انتہائی تنہائی کا احساس ہوا۔ عمران صبح کا گیا رات کو آتا، رشتے دار کراچی میں نہیں رہتے تھے، چند دوست تھے اور بس۔ نادرا کو گھر کاٹنے کو دوڑنے لگا، اور پھر ایک روز وہ منہ اٹھا کر اس کالج کے پرنسپل سے ملنے چلی گئی جو اس کے گھر کے قریب تھا۔ یہ اس کی خوش نصیبی تھی کہ وہاں تاریخ کی لیکچرر ڈھونڈی جا رہی تھی۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے ڈگری لی ہوئی کہ ان لوگوں کے لیے کوئی اہمیت نہ تھی، لیکن آکسفورڈ کا معاملہ کچھ اور تھا، اسے فوراً ملازمت مل گئی۔ لیکن جب کاغذی کارروائی کی باری ہوئی تو آفس سپرنٹینڈنٹ کو حیرت ہوئی کہ شادی کے اتنے مہینوں بعد بھی اس نے پاکستانی شہریت کے لیے درخواست نہیں دی۔ تو عمران، مجھے اپنی ہندوستانی شہریت ترک کرنی پڑے گی نا؟ اس شام نادرا نے عمران سے پوچھا۔ ظاہر ہے تم دوہری شہریت تو نہیں رکھ سکتی، یہ کام تو مجھے پہلے ہی کرا لینا چاہیے تھا۔ عمران یہ کہہ کر ٹیلی ویژن کی طرف متوجہ ہو گیا، جیسے کوئی اہمیت کی بات ہی نہ ہو۔ نادرا نے اسے حیرت سے دیکھا، لیکن ان چند مہینوں میں ہی نادرا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ عمران کو اخبار، ٹیلی ویژن، اسٹابل کے علاوہ کسی دوسری چیز سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ دوستوں سے ملنے جاتا تو واپس لڑکھڑاتا ہوا آتا۔ نادرا نے آکسفورڈ یا لندن میں اسے کبھی نہ پب میں جاتے دیکھا، نہ اس کو اس طرح سے آتے ہوئے دیکھا لڑکھڑاتے۔ کیا یہ وہی عمران تھا جس پر وہ ہزار جان سے عاشق ہوئی تھی؟ سینے میں ایک پھانس کھٹکنے لگی تھی، لیکن وہ کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اور یوں بھی اس کے آس پاس تھا کون جس سے وہ کچھ کہتی۔ عمران سے گفتگو اور تعلق کا سلسلہ کم ہوتا چلا گیا، لیکن ایسا کیوں تھا؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ عمران سے وہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اسے اب عمران سے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔